65 سال کی عمر میں مجھے ایک ایسی سچائی سمجھ آئی، کاش کوئی مجھے 30 سال پہلے بتا دیتا۔ میں صرف چند جھریاں مٹانا چاہتی تھی، مگر آہستہ آہستہ میرا پورا چہرہ، میری پہچان اور میرا سکون سب مجھ سے چھن گیا۔ میرے شوہر کہتے تھے مجھے تمہاری جھریاں یاد آتی ہیں، لیکن جب تک میں نے ان کی یہ بات سمجھی، میرا اصل چہرہ ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ آئینے میں نظر آنے والی عورت میں نہیں تھی، وہ میری غلطیوں کا زندہ ثبوت تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے لگے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ بریڈ فورڈ میں رہنے والی عائشہ کی کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھی آج کل بڑا ہی دور تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، اور آج کل کے دور میں انسان اپنی اصلیت کو تو بڑی ہی جلدی کھو دیتا ہے۔ زندگی میں سکون کم ہوتا جا رہا ہے، افراتفری ہے، لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب ایسے ہی یہ سب کچھ عائشہ کے ساتھ بھی ہوا۔ عائشہ کی عمر اس وقت 65 سال کے قریب ہے، اور عائشہ کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا یہ ہے کہ یہ اپنی اصل پہچان کھو بیٹھی ہے۔ در حقیقت ہم میں سے کئی ایک انسان ایسے ہوں گے جس میں کہ عورتیں اور مرد دونوں شامل ہوں گے، جو کہ اپنی زندگی سے، اپنے حالات سے اور اپنے سرکمسٹانسز سے بالکل بھی خوش نہیں ہوتے۔ اب یہی سب کچھ عائشہ کے ساتھ بھی تھا کہ یہ اپنی پرسنالٹی سے اور اللہ کی دی ہوئی شکل سے اپنے آپ میں خوش نہیں تھی۔ ایکچولی عائشہ یہاں پہ UK میں بریڈ فورڈ میں رہتی تھی۔ بریڈ فورڈ انگلینڈ میں ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ کہ ایشین کمیونٹی بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے، اور ایشین کمیونٹی میں بھی سب سے زیادہ پاکستانی وہاں پہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں مقیم ہیں۔ اب عائشہ کے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ وہاں پہ پاکستانی روایات بھی تھیں، اور وہاں پہ برطانوی زندگی کا اثر بھی تھا۔ اور عائشہ کی امی اس سے ہمیشہ اس کے بچپن میں اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ عائشہ تمہاری آنکھیں بہت ہی پیاری ہیں، مگر عائشہ کو اندر ہی اندر ایک کمپلیکس تھا کہ اسے کبھی بھی کسی نے کھلے الفاظ میں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے، یعنی کہ اس کے جو نین نقش تھے وہ اتنے زیادہ اس کو اپنے آپ میں پسند نہیں تھے۔ ایک کمپلیکس کا شکار تھی کہ میں نہ تو میرا کلر اتنا فیئر ہے، مطلب کہ گوری چٹی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے نین نقش جو تھے وہ اتنے تیکھے تھے، مطلب ناک بھی تھوڑی بھدی سی تھی اور ہونٹ بھی موٹے موٹے سے تھے۔ اور اس کمپلیکس کی وجہ سے عائشہ نے نہ تو اپنی زندگی میں اپنا بچپن کبھی انجوائے کیا، نہ کبھی اپنی جوانی جو تھی وہ اس کو بھرپور طریقے سے گزار سکی۔ ہر وقت اسے یہی کمپلیکس ہوتا تھا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں ان لڑکیوں کی طرح جو کہ یہاں پہ انگلینڈ میں ہیں، اور اسپیشلی وہ گوریوں کو بڑا ہی آئیڈیالائز کیا کرتی تھی۔ اور یہ کمپلیکس اور یہ بات کہ عائشہ اپنے آپ کو خوبصورت نہیں سمجھتی تھی، نہ کبھی اسے کسی نے ایسا کمپلیمنٹ کہا کہ تم بڑی پیاری ہو یا بڑی خوبصورت ہو یا آؤٹ سٹینڈنگ ہو، یہ بات اس کے دل میں کہیں نہ کہیں گہرائی تک اتر چکی تھی۔ اب اسکول میں وہ گوری لڑکیوں کو بھی دیکھا کرتی تھی جن کی لمبی پتلی نیلی آنکھیں ہوا کرتی تھیں، ٹی وی پہ ماڈلز کو دیکھنا، اداکارائیں دیکھنی اس نے، اور پھر جب اس نے آئینے میں خود کو دیکھنا تو اس وقت وہ اپنے اندر کئی ایک خامیاں تلاش کر لیا کرتی تھی۔ کبھی ناک بڑی لگتی تھی، کبھی اسے اپنے گال موٹے لگتے تھے، کبھی اپنی رنگت جو تھی وہ سانولی لگتی تھی۔ مینس کہ وہ اپنی پرسنالٹی سے اور اللہ نے اس کو جن خد و خال کے ساتھ پیدا کیا تھا وہ ان سے خوش نہیں تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور عائشہ کی شادی عمران سے ہو گئی۔ عمران ایک محنتی پاکستانی نژاد برطانوی شخص تھا، اور یہاں پہ برطانیہ میں ہی مقیم تھا۔ اس کی بھی گروتھ جو تھی وہ یہاں پہ برطانیہ میں ہی ہوئی تھی۔ ان کے ہاں 2 بچے ہوئے، عائشہ اور عمران کے گھر، حمزہ اور مریم۔ اور عمران یعنی کہ عائشہ کا شوہر اس سے ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ عائشہ تم جیسی ہو ویسی ہی خوبصورت ہو، مجھے تم اسی طرح سے پسند ہو۔ لیکن عائشہ چونکہ شروع سے ہی ایک کمپلیکس کا شکار تھی، تو وہ اپنے دل کی آواز کو ہمیشہ سنا کرتی تھی، اور اپنے شوہر عمران کے دیے گئے ان کمپلیمنٹس کو ہمیشہ وہ نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور عائشہ کی عمر کوئی تقریباً 40 سال کے قریب ہو گئی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ 40 ایئرس کے بعد انسان کے چہرے پہ رنکلز خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک روز عائشہ نے اپنی آنکھوں کے گرد ان کے کناروں پہ دیکھا کہ جھریاں نظر آ رہی ہیں۔ اب اس چیز نے عائشہ کو اور بھی زیادہ غمزدہ کر دیا۔ وہ شروع سے ہی اپنی پرسنالٹی سے، اپنے خد و خال سے خوش نہیں تھی۔ اب جب اس کے چہرے پہ اس کو جھریاں نظر آنی شروع ہوئی تو وہ اور بھی زیادہ افسردہ رہنے لگی۔
ایسے ہی کرتے کرتے نا اور زندگی کے 5 سال گزر گئے، اور اب نا عائشہ کے بچوں کی شادیاں بھی ہو چکی تھیں، لیکن سٹل اپنے بڑھاپے کی طرف جاتے ہوئے اپنی پچھلی عمر میں بھی نا وہ اس کمپلیکس کا شکار تھی کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ جھریاں جو تھیں وہ اس کمپلیکس کو اور بھی زیادہ انکریز کر رہی تھیں۔ ایک دن جی اب عائشہ کی کزن نادیہ نے اسے بتایا کہ اس نے نا لندن میں ایک کاسمیٹک کلینک سے اپنا علاج کروایا ہے۔ اس نے بتایا کہ بھی وہاں پہ نا تھوڑی سی سرجری وغیرہ کرتے ہیں، اور اس ٹریٹمنٹ سے نا یہ ہے کہ انسان کی ایج جو ہے وہ بہت زیادہ ینگ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان 50 سال کی عمر میں بھی نا 25 سال کا نظر آتا ہے۔ اب جی عائشہ نا اپنی کزن کی اس بات کو سن کے کہ اس نے اپنی یہ اس طرح سے کوئی سرجری وغیرہ کروائی ہے، اپنے فیس کا کوئی ٹریٹمنٹ کروایا ہے جس کی وجہ سے اس کی ایج کافی ینگ ہو گئی ہے، اس کے چہرے پہ نظر آنے والی جھریاں بھی ختم ہو گئی ہیں، اور اس کی کزن نے یہ بھی بتایا کہ آپ اپنے چہرے میں نا اپنے خد و خال جو آپ کو پسند نہیں ہیں آپ ان کی بھی ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں، جیسا چاہیں آپ ان کو ویسا بنوا سکتے ہیں۔ اب جی عائشہ چونکہ اپنی پرسنالٹی سے پہلے ہی ناخوش تھی، اور جب اس نے یہ بات سنی نا کہ بھی اس طرح سے پیسے لگا کے تھوڑے سے چند پاؤنڈز ہی تو لگیں گے، اس کے بعد کیا ہے کہ بھی عائشہ خوبصورت نظر آنا شروع ہو جائے گی، اس کی ان جھریوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور اپنے جن فیچرز کو وہ لائک نہیں کرتی نا ان کو وہ چینج کروانا چاہتی تھی۔ بس جی پھر کیا تھا، عائشہ نے نا خود ہی فیصلہ کر لیا، اپنے شوہر عمران یا بچوں کی رضامندی کے بغیر نا اس نے اپنا یہ سوچ لیا، یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنا یہ ٹریٹمنٹ کروائے گی، اور خوبصورتی جو ہے نا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا مقدر بنا لے گی۔ اب جی یہ بریڈ فورڈ سے آئی یہاں پہ لنڈن کچھ عرصے کے لیے، اور اس نے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کروا لیا۔ پہلا علاج صرف معمولی سا تھا، مگر جب یہ سوجن وغیرہ اس کے چہرے پہ سے اتری نا اس ٹریٹمنٹ کے بعد، اور اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو کچھ عجیب سا لگا، اور چہرہ تو بدلا تھا مگر اس میں نا وہ کہیں نہ کہیں کھو گئی تھی، مینس کہ اس کے فیچرز اس طرح سے نہیں رہے تھے جو کہ نیچرلی اس کے تھے۔ اب کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنا دوسرا ٹریٹمنٹ کروایا، اور پھر تیسرا، پھر اس نے یہ فلرز وغیرہ بھی کروا لیے، پھر اس نے اپنی لیزر ٹریٹمنٹ بھی کروا لی، پھر اس نے اپنا فیس لفٹ بھی کروا لیا۔ ہر دفعہ جب یہ ایک نئے ٹریٹمنٹ کے لیے جاتی تو ڈاکٹر اس کو یہ کہہ کر تسلی دے دیتا کہ اب اس ٹریٹمنٹ سے آپ اور بھی زیادہ جوان لگنی شروع ہو جائیں گی، اور ہر دفعہ اس کو اپنے آپ میں ایک نئی خامی جو تھی نا وہ نظر آتی تھی ہر ٹریٹمنٹ کے بعد، مطلب کہ جس بندے نے خوش نہیں نہ ہونا تو وہ کسی طرح سے بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ وہ انسان جو کہ اللہ کی دی ہوئی شکل کے اوپر خوش نہیں تھا تو کیا وہ اب ڈاکٹر کی ہوئی اس پلاسٹک سرجری پہ یا ان فیچرز کو بدلنے میں اس کی سیٹسفیکشن ہو جانی تھی؟ بس جی پھر کیا تھا کہ عائشہ کسی طور پہ بھی اپنے آپ سے نا اپنے اس فیس سے سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی تھی کہ میں اب خوبصورت ہو گئی ہوں یا میں اب ٹھیک لگ رہی ہوں۔ اب یہ ہر دفعہ نا ایک نئے ٹریٹمنٹ کے لیے جاتی تھی، اور واپس آ کے اس کو اپنے آپ میں کچھ نئی خامیاں نظر آتی تھیں، پھر سے ایک نیا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، اور پیسے خرچ ہوتے تھے آف کورس ان ٹریٹمنٹس کے اوپر۔ اب یہ فری میں تو ہوتے نہیں ہیں، اور اسپیشلی لنڈن میں تو یہ ٹریٹمنٹ اور بھی زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے، اور کافی ڈھیر سارا پیسہ بھی خرچ ہوا، اور خوبصورتی پھر بھی اس کا مقدر نہ بن سکی، گھر میں جھگڑے بڑھتے گئے۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے کیا کہ عائشہ کا چہرہ نا بالکل طور پہ بدل گیا، اب وہ بالکل ویسی نہیں لگتی تھی جیسے کہ وہ نیچرلی ہوا کرتی تھی۔ اب ایک رات اس کے شوہر عمران نے اس سے یہ کہا کہ مجھے تمہاری وہ مسکراہٹ یاد آتی ہے جو آنکھوں تک پہنچتی تھی۔ عائشہ یہ سن کے نہ خاموش رہی، کیونکہ اسے خود بھی اندر ہی اندر معلوم تھا کہ اس کا شوہر عمران سچ کہہ رہا ہے۔ پھر جی ایک دن عید پر نہ پورا خاندان اکٹھا ہوا تھا، بچے کھیل رہے تھے، کچن میں بریانی اور قورمے کی خوشبو آ رہی تھی۔ عائشہ کو یہ سب ٹریٹمنٹس کروائے ہوئے نا اب کافی عرصہ گزر چکا تھا، بظاہر طور پہ تو کوئی عائشہ کو یہ نہیں کہتا تھا کہ وہ شکل سے بے شکل ہو چکی ہے، لیکن اس عید کے روز اس نے اپنے 10 سالہ نواسے کے منہ سے ایسے الفاظ سنے جو کہ اپنے کزن سے یہ سرگوشی کر رہا تھا کہ نانی جان گڑیا جیسی لگتی ہیں مگر تھوڑی سی ڈراؤنی بھی ہو گئی ہیں۔ اب جی عائشہ نے نا جب یہ الفاظ اپنے نواسے کے منہ سے سنے نا تو وہیں پہ اس کے قدم رک گئے۔ گڑیا؟ انسان نہیں، کیا میں اب گڑیا جیسی نظر آتی ہوں؟ اس رات نا عائشہ نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، ہونٹ حد سے زیادہ بھرے ہوئے تھے، گال غیر فطری طور پہ پھولے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد جلد اتنی کہ کھچی ہوئی تھی کہ وہ خود کو بھی پہچان نہیں پا رہی تھی، اور اس کو پہلی بار اس دن یہ احساس ہوا کہ اس نے وقت کے خلاف جنگ نہیں لڑی بلکہ اس نے خود اپنے خلاف جنگ لڑی ہے۔ اب جی عائشہ کی عمر اس وقت 65 سال کی ہو گئی ہے،
اور اب بھی وہ اسی چہرے کے ساتھ زندہ ہے جو کہ اس نے سرجری کروا کے اور ٹریٹمنٹس کروا کے اپنا چہرہ بگاڑ لیا تھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی۔ آپ اپنے چہرے میں رد و بدل تو کروا لیتے ہیں، لیکن کیا آپ کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ جو پلاسٹک سرجری یا یہ جو ٹریٹمنٹس ہیں یا یہ جو فلرز ہیں یا یہ جو فیس لفٹ ہیں یا یہ جھریاں جو ختم کروانی ہیں، اس کے بعد آپ خوبصورت ہی ہوں گے؟ یہ کئی ایک ایسی چینجز ہیں جو کہ ہم نے ایکٹریسز کے بھی چہروں پہ دیکھی ہیں، مائٹ بھی ہو سکتا ہے کچھ میل ایکٹر بھی ایسا کرواتے ہوں کہ ان سرجریز کے بعد ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، وہ اپنی شکل سے بے شکل ہو جاتے ہیں۔ اب یہی سب کچھ نا عائشہ کے ساتھ بھی ہوا، اور لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، اس نے زندگی میں ایک چیز اب ضرور سیکھ لی تھی کہ جھریاں انسان کی دشمن نہیں ہوتی۔ دراصل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے چہرے پہ یہ جو جھریاں آتی ہیں نا، وہ اس کی زندگی کی کہانی ہوتی ہیں، وہ داستان سنا رہی ہوتی ہیں، بچوں کی پرورش، خوشیوں، غموں، دعاؤں، برسوں کے تجربے کی گواہی دیتی ہیں۔ کاش یہ بات عائشہ سوچتی ہے کہ اس کو 30 سال پہلے سمجھ آ جاتی۔ کاش وہ یہ جان لیتی کہ محبت حاصل کرنے کے لیے کسی اور جیسا بننا ضروری نہیں ہوتا۔ انسان زندگی میں نا بہت کچھ آئیڈیلائز کرتا ہے، اور اس خوبصورتی کے معاملے میں اپنے آپ کو لوگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم فلاں جیسا نظر آ جائیں، ہم اس جیسے کپڑے پہن لیں، ہم اس جیسا ہیئر سٹائل بنا لیں، ہمارے فیچرز اگر اس جیسے ہو جائیں، ہم اس کے جیسا میک اپ کر لیں تو شاید ہم خوبصورت نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن در حقیقت سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ انسان کا سب سے خوبصورت چہرہ وہی ہوتا ہے جو اس کی اپنی اصل پہچان کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ اور عائشہ اب آج 65 سال کی عمر میں جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی ہے تو کم از کم ایک بات ضرور اب اس کو ریئلائز ہوتی ہے کہ میں کافی ہوں، میں جیسی ہوں میں ویسی ہی کافی ہوں۔ لیکن اب وہ پچھتاتی ہے کیونکہ اس کا اپنا اصل چہرہ جو ہے وہ اب بگڑ چکا ہے، اور وہ نہ تو اب اس کے چہرے کی خوبصورتی رہی ہے جو کہ پہلے ہوا کرتی تھی، نہ اب وہ ریئلٹی ہے۔ ایک آرٹیفیشل سا چہرہ اس نے اپنے چہرے کے اوپر یہ پلاسٹک سرجریز اور ٹریٹمنٹ کروا کے سجا لیا ہے۔ لیکن وہ دوسروں کو اب یہی نصیحت کرتی ہے کہ کبھی بھی اپنے چہرے کے اوپر بگاڑ مت کریں۔ وہ چہرہ جو کہ اللہ نے آپ کو دے کر پیدا کیا ہے وہی سب سے زیادہ بہتر چہرہ ہے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ آج کل کے اس دور میں وہ عورتیں یا مرد حضرات جو کہ اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں، اپنے چہرے کے ساتھ چھیڑا چھیڑی کرتے ہیں، اپنے چہرے سے جھریاں غائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس ٹریٹمنٹ میں، اس فیس لفٹنگ میں، اس فلرز میں اور اپنے آپ کو ینگ دکھانے کے چکروں میں نا انسان اپنے اصلی چہرے کو جو کھو دیتا ہے، کیا وہ مطلب صحیح کرتا ہے، یا کہ انسان کو ہمیشہ سدا جوان ہی نظر آنا چاہیے، جھریوں کے بغیر چہرہ ہی اس کے لیے خوبصورتی ہوتا ہے؟ آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں تو انسان کا جو نیچرل روپ ہے، جو اللہ کا دیا گیا چہرہ ہے، وہی انسان کا سب سے بہترین چہرہ ہوتا ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتی ہوں کہ انسان کو اپنے بالوں کو بھی ڈائی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو سفیدی بالوں میں اترتی ہے وہ انسان کے تجربے کی ایک زندہ گواہی ہوتی ہے۔ جہاں پہ بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں، اپنے حالات میں خوش رہیں، آپ جیسے ہیں آپ ویسے ہی اچھے ہیں، آپ ویسے ہی کافی ہیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔